تھکن سے چور جسم لیے وہ کندھے پر چادر ڈالے گاڑی سے اترا اور بھاری قدم لیتا اندر کی طرف بڑھا۔ مخروطی دروازے سے اندر آتے ہی نیم اندھیرے نے اس کو خوش آمدید کہا۔ پر آسائش لاؤنج اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ ہلکی نائٹ بلب سے ملک جیسی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک نظر وال کلاک پر دیکھا جو اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھی۔ سب اس وقت سو چکے ہوں گے۔ اس وقت تھکن سے برا حال تھا، تبھی اپنی تھکن اتارنے کے لیے اس نے اپنے بھاری پشاوری چپل میں پوکیت سرخ و سفید پاؤں اس دشمن جاں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ توقع کے عین مطابق دروازہ لاک نہیں تھا، تبھی آرام سے بنا آواز پیدا کیے وہ دروازہ دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے ہی بیڈ پر آڑی ترچھی سوئی ہوئی اس پری پر پڑی تو اسے اپنی آنکھوں میں ایک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ دھیمے دھیمے قدم لیتا وہ اس کے سرہانے جا پہنچا اور بیڈ پر اس کے قریب ہی جگہ بناتے بیٹھا۔ اسے اپنا وجود ایک مسحور کن خوشبو میں قید ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک گہری سکون بھری سانس لی اور اس کی خوشبو خود میں ممکن کرتا دنیا مافیا سے بیگانہ سوئی پری پیکر پر اس کی نظر پڑی تو بے ساختہ اس کے بھینچے لبوں پر مسکراہٹ ڈھلی، کیونکہ وہ سوئی ہی اتنی بے ترتیب طریقے سے تھی۔ جو بھی دیکھتا مسکرا جاتا۔ بیبی کلر کا سلیو لیس پاؤں کو چھوتا گاؤن پہنے وہ کسی بھی ایمان والے کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ سنہری لمبے بال کچھ منہ پر اور کچھ بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے، سر تکیے سے ڈھلکا ہوا تھا۔ لمبے گورے مہندی سے سجے ایک ہاتھ اس کے گال پر تھا جبکہ دوسرا سیدھا کیا ہوا تھا جس پر اس کا ٹیڈی بیئر بڑے حق سے سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ایک پاؤں مشرق تو دوسرا مغرب میں تھا، جبکہ گاؤن اس کی گوری ملائی جیسی پنڈلیوں سے اوپر کی طرف سرکتا ہوا اس کا جلوہ بکھیرنے والے حسن کا دیدار کروا رہا تھا۔ اسے دیکھ چاند ستارے بھی شرما جائیں۔ اس نے بے ساختہ اس کے حسن بکھیرتے وجود سے نظریں چرائیں اور بلینکٹ لیتا اسے اڑانے لگا۔ بس کچھ دن اور پھر تمہارا یہ قاتلانہ حسن بکھیرتا وجود میری پناہوں میں ہوگا۔ اس نے اس کے چہرے پر بال ہٹاتے سرگوشی کی تو پل میں اس کا چہرہ دیکھتے اس نے تعصب سے سر ہلایا، کیونکہ سر ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے ایک طرف سے تھوک نکلتا اس کے گال بھگو رہا تھا۔ بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے، وہ سر نفی میں ہلاتا سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اس کا چہرہ صاف کرتا بولا اور سر تکیے پر رکھا تو نظر بھٹکتی ہوئی اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر گئی۔ دلکش اس نے اس کے گورے ملائی ہاتھوں پر مہندی کا لال گہرا رنگ آتے دیکھا تو دونوں ہاتھوں کی پشت پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، پر ایک چیز مسنگ ہے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جی ٹھیک ہوں مورے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بہارے اور برزا کہاں ہیں؟ وہ مطمئن انہیں کرتا ان دونوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ بہارے تو سونے چلی گئی تھی، صبح اسکول جانا ہوتا ہے نا۔ اور برزا؟ مورے جان بہارے کا بتاتی برزا کا بتاتے بتاتے رہ گئی تو اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اسفند نے بے تابی سے پوچھا اور نظریں اطراف میں دوڑانے لگا کہ شاید اس دشمن جاں کا دیدار ہو جائے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے اسے اپنا عادی کر دیا ہے، ایک پل نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ اس نے یہ 2 دن کس اذیت سے گزارے ہیں وہ میں جانتی ہوں۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، نہ صحیح سے کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ وہ برزا کا بتاتی آخر میں اداس ہو گئی تھی، جبکہ اسفند کو اب اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیسے وہ اس کے وجود سے غافل رہا جو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، تو آخر اس نے اس کے بغیر یہ دن کیسے گزارے ہوں گے۔ میں آتا ہوں، وہ صوفے سے کھڑا ہوتا ہوا بولا
اور قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے، جبکہ مورے جان اٹھتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو کمرے کا دروازہ پہلے ہی نیم وا تھا۔ وہ دھکیلتا اندر آیا تو وہ اسے سامنے ہی بیڈ پر اوندے منہ لیٹی نظر آئی، تو اس کے جسم میں ایک سکون سا سرایت کر گیا۔ کوٹ صوفے پر رکھتے وہ بھاری بھاری قدم لیتا بیڈ کے قریب پہنچا اور اسے پکارا، میرا بچہ۔ اسفن بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھتے اس کے سنہری بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس کو یاد کرتی رونے کا شغل فرما رہی تھی، اس کی بھاری اور گھمبیر آواز پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہے؟ اس کی براؤن غزالی آنکھیں، جن کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے جبکہ رونے سے وہ لال ہو رہی تھیں، جیسے وہ نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ انہیں دیکھتے وہ فکر مندی سے آگے ہوتے بولا، خان۔ برزہ ہچکی لیتی اس کے سینے سے لگی بولی، جبکہ رونے سے آواز کافی بھاری ہو رہی تھی، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ خان کی جان، کیا بات ہے، بتاؤ تو ذرا۔ اسفن کو صحیح معنوں میں فکر لاحق ہوئی تھی اس کے یوں رونے سے۔ آپ کہاں تھے؟ ہمیں آپ کی یاد آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی مسلسل ہچکیوں سے روتے کہہ رہی تھی، میری شہزادی، کام تھا نا، اب نہیں جاؤں گا اپنی گڑیا کو چھوڑ کر۔ وہ اس کی سرخ ڈورے والی آنکھوں کو اپنا لمس چھوڑتا بولا تو اس کی ہچکیاں تھمیں۔ آپ نہیں جاؤ گے نا؟ اپنا آنسو سے تر چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتی پوچھنے لگی، جیسے یقین چاہ رہی ہو۔ بالکل نہیں جا رہا۔ وہ اس کی بات کی یقین دہانی کرواتے بولا اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیار سے سمیٹتے کان کے پیچھے اڑسنے لگا، تو وہ مطمئن ہوتی اس کے گلے کے گرد اپنے بازو باندھتی اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ اسفن اس کے جسم سے اٹھتی مخصوص کلون کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا دن بھر کی تشنگی مٹانے لگا۔ اور آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر رہے تھے۔ خان، برزہ کی نرم اور معصوم آواز پر اس نے اپنی خمار بھری آنکھیں کھولی۔ جی جان خان۔ وہ اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے بولا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مورے جان نے ہم سے کام کروائے تھے۔ ایک بار پھر برزہ کی شکایتیں شروع ہو گئی تھیں۔ میں بات کروں گا ان سے، اسفن بوجھل لہجے میں بولتا، اس کے روئی جیسے گالوں پر بوسہ دینے لگا۔ اور ہمیں ڈانٹتی بھی تھی اور بہارے کو کچھ نہیں کہتی تھیں، جبکہ ساری غلطی اسی کی ہوتی تھی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس نے اسے دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ خان، وہ روٹھی روٹھی آواز میں چلائی، حکم جان۔ وہ خمار بھری آواز میں کہتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ اس کے معصوم سے بچاؤ پر اسفن کا پرکشش کہا کمرے میں گونجا تو وہ خفت زدہ ہوتی مزید اس کی گردن کے گرد اپنے بازو باندھ گئی۔ میرا سونا بچہ، وہ ہنستا ہوا بولا، بابا جان، انشال کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور لالا نے کہا ہے انہیں بھوک نہیں ہے۔ وفا ڈائننگ پر آتی ایک ہی سانس میں بولی، جہاں ہارون صاحب اور آتش ان کا انتظار کر رہے تھے کھانے پر۔ اللہ خیر میری بچی، مجھے پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہارون صاحب وفا سے انشال کا سنتے فوراً سے پہلے کرسی دھکیلتے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، بابا سائیں آرام سے۔
آتش نے انہیں جلد بازی میں سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو خود بھی فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ اس کے پیچھے ہی وفا بھی بھاگی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ ہارون صاحب عارش کے کمرے میں داخل ہوتے بولے۔ انشال جو سر اپنا عارش کے کندھے پر ٹکائے لیٹی تھی، فیور ہو رہا ہے، وہ سرد پن میں لفظی سا جواب دیتے اپنا رخ موڑ گیا۔ انشال بابا کی پرنسس۔ ہارون صاحب بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھونا چاہا، جب عارش ان کا ہاتھ بیچ میں ہی روک گیا۔ جب کہا تھا آپ کا یہ پیار، جب یہ صبح سے اکیلی اس کمرے میں بخار سے پھنک رہی تھی، تب نہیں خیال آیا آپ کو؟ عارش ان کا ہاتھ انشال سے دور کرتے سنجیدہ لہجے میں بولا تو پل میں ہارون صاحب کو اپنی لاپرواہی کا اندازہ ہوا کہ واقعی انہوں نے صبح سے اسے کمرے سے نکلتا نہیں دیکھا تھا۔ عارش میری بات، ہارون صاحب نے اسے سمجھانا چاہا، جب ایک دفعہ پھر وہ انہیں بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ آپ کو پتہ ہے آج میں اسلام آباد جا رہا تھا میٹنگ کے لیے، وہ تو شکر ہے کینسل ہو گئی، ورنہ میرے نہ ہونے سے اس کے ساتھ کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے؟ یہ اکیلے میں ڈرتی ہے، پھر بھی وہ صبح سے کمرے میں بند ہے، آخر کو کوئی تو وجہ ہوگی۔ عارش نے انشال کو اس حالت میں دیکھ کر جو اپنا غصہ دبایا ہوا تھا، وہ پل میں اس کے لفظوں کے ذریعے باہر نکلا۔ لالا پر اس میں بابا سائی کی کیا غلطی ہے؟ آتش اس کے غصے کو دیکھتے ہلکی آواز میں منمنایا، گویا کسی اور کا غصہ اس پر ہی نہ اتر جائے۔ بابا سائیں کی ہی ذمہ داری پر میں اسے چھوڑ کر جاتا ہوں، پر اب نہیں، اب جہاں میں جاؤں گا انشال میرے ساتھ جائے گی۔ وہ حتمی لہجے میں ایک نظر ہارون بلوچ پر ڈالتا بولا، جو واقعی ہی اپنی لاپرواہی پر شرمندہ تھے۔ انشال کے بخار سے تپتے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ پانی۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتا جب اس کی نکاہت زدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی میرے بچے، کیا چاہیے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے دریافت کرنے لگا، جبکہ کمرے میں موجود باقی لوگ تو گویا زلزلوں کے جھٹکوں میں تھے۔ عارش بلوچ کے طرز مخاطب پر پانی۔ انشال نے اپنی نیند اور بخار سے جلتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے کہا، وفا پلیز پانی دینا۔ عارش نے میز پر رکھے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کرتے وفا کو مخاطب کیا، جس پر وہ سر ہلاتی پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اٹھو میری جان۔ عارش نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو بازو سے پکڑ کر تکیے کے سہارے بٹھاتے پانی کا گلاس وفا سے پکڑتے اس کے بخار کی حدت سے خشک پڑتے لبوں سے لگایا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی اپنے اندر اتار گئی۔ آتش، ڈاکٹر کو فون کرو۔ ہارون صاحب نے اس کی اس قدر بری حالت دیکھتے کہا۔ میں کر چکا ہوں، عارش سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا انشال کو اب تکیے پر لٹا رہا تھا۔ سائیں۔ عارش اسے دوبارہ لٹاتے اٹھنے لگا تو وہ اس کے بازو سے آستین پکڑتے بولی، جی سائیں کی جان۔ عارش فوراً سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا تو وہ بغیر جواب دیے اس کے بازو کو سختی سے دبوچتی خود کو اس کی پناہوں میں چھپانے لگی تو عارش اس کی حالت کو دیکھتے اسے خود سے لگا گیا۔ بڑے سائیں ڈاکٹر وسیم آئے ہیں۔ بوا نے اندر آتے عارش کو مخاطب کرتے کہا، ڈاکٹر کے آنے کی خبر دی، بھیج دے انہیں۔ عارش کی جگہ آتش نے بوا سے کہا تو وہ سر ہلاتی کمرے کے دروازے سے ہٹ گئیں۔ السلام علیکم سائیں۔ ڈاکٹر وسیم نے ہارون بلوچ کو دیکھتے سلام کیا تو وہ محض سر ہلا گئے۔
چیک ہر فاسٹ۔ عارش نے ایک تنبیہ کرتی گھوری سے نوازتے اسے کہا تو وہ جلدی سے اسٹیتھوسکوپ کانوں سے لگاتے اسے چیک کرنے لگا۔ سائیں بخار 104 ہے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں تاکہ بخار کا زور ٹوٹے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں اسے بتاتے میڈیکل باکس سے انجیکشن نکالنے لگا۔ نو پلیز، ہم نہیں لگائیں گے۔ انشال عارش کے بازو پر سختی بڑھاتی بولی، میرے بچے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عارش نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ پلیز سائیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ روحان سی ہوتے ہوئے بولی جبکہ آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ انشال، عارش نے سرد آواز میں اسے پکارا تو جو آنسو آنکھوں کی دہلیز پر تھے وہ اب باڑ توڑتے گالوں پر بہہ نکلے تھے، جس پر اس نے فوراً اپنی نظریں چرائیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے آنسو دیکھ کے پگھلے، اس کی صحت سے بڑھ کر ابھی کچھ نہ تھا۔ بابا جانی، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ جب عارش کے سامنے اپنی دال گلتی نظر نہ آئی تو وہ اب کے اپنا رخ ہارون بلوچ کی طرف موڑتی بولی، میرا بیٹا آپ ٹھیک ہو جاؤ گی جلدی۔ ہارون بلوچ اسے اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے بولے، پر وہ پھر بھی نہ میں سر ہلاتی رونے لگی۔ لو، آپ اتنے سے انجیکشن سے ڈر رہی ہو، راپنزل تو نہیں ڈرتی، وہ بریف گرل ہے نا، اسی لیے۔ ہارون صاحب اس کو بہلانے کے خاطر بولے تو وہ چپ ہوتی انہیں سننے لگی۔ نہیں، راپنزل تو نہیں لگواتی، ہم نے دیکھی ہے مووی۔ وہ ان کی بات پر اختلاف کرتی بولی جبکہ عارش نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ انجیکشن بھرنے لگا۔ لو، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ وفا سے پوچھ لو، بتاؤ وفا۔ ہارون صاحب بچوں کی طرح اس سے بولتے وفا کو بھی بیچ میں گھسیٹ گئے۔ ہاں انشال، راپنزل نے لگوایا تھا، اور تمہیں پتہ ہے ابھی میں نے، بابا جانی نے اور سائیں سب نے ٹیکہ لگوایا ہے۔ وفا ان کی بات کا اقرار کرتی مزید 4 باتیں خود سے لگا گئی تو اس کی باتوں پر سب دبا دبا سا مسکرا گئے۔ کیوں آپ سب نے کیوں ابھی وہ بات مکمل کرتی جب اس کی بات کرنے سے فائدہ اٹھاتے۔ ڈاکٹر وسیم نے جلدی سے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا تو وہ کراہ کے رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی بھابھی۔ آتش لبوں پر مسکراہٹ سجاتے بولا تو اس کے رونے میں روانی آئی۔ بابا جانی، آپ نے چیٹ کیا ہمیں، اب آپ سے ہم بات نہیں کریں گے۔ انشال نے روتے ہوئے ہارون بلوچ کو ان کے دھوکے کا احساس دلایا تو وہ ہنس پڑے۔ سائیں، بابا نے چیٹ کیا، وہ عارش کی پناہوں میں جاتی اسے اس کے ہی باپ کی شکایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ ہم بات نہیں کریں گے بابا سے، وہ اس کا انجیکشن والا ہاتھ پکڑتے معائنہ کرتا بولا تو وہ اس کے سینے سے لگتی ہارون صاحب اور آتش کو خفا خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ سوری گڑیا، آپ معاف کر دو بابا کو، وہ اپنے کانوں کو پکڑتے بولے تو وہ ان کی حرکت پر مسکرا گئی، پر ابھی عارش کے سینے سے لگی وہ اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر وسیم تو شوق میں تھا بلوچوں کا نیا روپ دیکھ کر، تو گویا وہ بدل گئے تھے۔ سائیں، دوائیاں لکھ دی ہیں، اب میں چلتا ہوں، ڈاکٹر نے آتش کے آگے دوائیوں کی پرسکرپشن بڑھاتے کہا، جسے وہ تھام گیا۔ جاؤ آتش، ڈاکٹر صاحب کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ، عارش انشال کے بال سہلاتا بولا، جو اب انجیکشن کی وجہ سے غنودگی میں جا رہی تھی۔ جبکہ ڈاکٹر تو اس کی بات پر حیران ہی رہ گیا، مطلب یہ نیا روپ صرف بیویوں تک ہی تھا۔ شکریہ، میں خود جا سکتا ہوں، ڈاکٹر خفا انداز میں کہتا اپنا سامان اٹھاتا پیر پٹک کے چل دیا، جبکہ پیچھے وہ تینوں ہنس دیے۔ وہ آج 1 ہفتے بعد حویلی لوٹا تھا۔ ایک نظر اس نے گاڑی کے شیشے کے پار ہی لائٹوں اور برقی کمکموں سے سجی حویلی پر ماری،
جو اندھیری رات میں روشنی 400 بکھیر رہی تھی۔ تھکن سے چور جسم لیے وہ کندھے پر چادر ڈالے، چادر کو صحیح کرتا گاڑی سے اترا اور بھاری قدم لیتا اندر کی طرف بڑھا۔ مخروطی دروازے سے اندر آتے ہی نیم اندھیرے نے اس کو خوش آمدید کہا۔ پرآسائش لاؤنج اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ ہلکے نائٹ بلب سے ملک جیسی روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی سرخ ڈورے لیے آنکھوں سے ایک نظر وال کلاک پر ماری جو اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھی۔ ممکن تھا سب اس وقت سو چکے ہوں گے۔ اس وقت تھکن سے برا حال تھا اس کا، تبھی اپنی تھکن اتارنے کے لیے اس نے اپنے بھاری پشاوری چپل میں مقید سرخ و سفید پاؤں اس دشمن جاں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ توقع کے عین مطابق دروازہ لاکڈ نہیں تھا، تبھی آرام سے بنا آواز پیدا کیے وہ دروازہ دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے ہی بیڈ پر آڑی ترچھی سوئی ہوئی اس پری پر پڑی تو اسے اپنی جلتی آنکھوں میں ایک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ دھیمے دھیمے قدم لیتا وہ اس کے سرہانے جا پہنچا اور بیڈ پر اس کے قریب ہی جگہ بناتے بیٹھا تو اسے اپنا وجود ایک مسحور کن خوشبو جو کمرے میں 400 پھیلی ہوئی تھی اس میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے ایک گہری سانس لیتے وہ خوشبو خود میں مقید کرنی چاہی۔ نظر دنیا و مافیا سے بیگانی سوئی پری پیکر پر پڑی تو بے ساختہ اس کے بھینچے لبوں پر مسکراہٹ ڈھلی، کیونکہ وہ سوئی ہی اتنی بے ترتیب طریقے سے ہوئی تھی۔ جو بھی دیکھتا مسکرا جاتا۔ بیبی کلر کا سلک کا سلیو لیس پاؤں کو چھوتا نائٹ ڈریس پہنے وہ کسی بھی ایمان والے کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ سنہری لمبے بال کچھ منہ پر اور کچھ بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے، سر تکیے سے ڈھلکا ہوا تھا۔ لمبے گورے مہندی سے سجے ایک ہاتھ اس کے گال پر تھا جبکہ دوسرا سیدھا کیا ہوا تھا جس پر اس کا ٹیڈی بیئر بڑے حق سے سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ایک پاؤں مشرق تو دوسرا مغرب میں تھا جبکہ گاؤن اس کی گوری ملائم پنڈلیوں سے اوپر کی طرف سرکتا ہوا اس کے جلوہ بکھیرنے والے حسن کا دیدار کروا رہا تھا جسے دیکھ چاند ستارے بھی شرما جائیں۔ بے ساختہ اس نے اس کے حسن بکھیرتے وجود سے نظریں چرائیں اور بلینکٹ لیتا اسے اڑانے لگا۔ بس کچھ دن اور پھر تمہارا یہ قاتلانہ حسن بکھیرتا وجود میری پناہوں میں ہوگا۔ اس نے اس کے چہرے پر بال ہٹاتے سرگوشی کی تو پل میں اس کا چہرہ دیکھتے اس نے تعصب سے سر ہلایا، کیونکہ سر ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے ایک طرف سے تھوک نکلتا اس کے گال بھگو رہا تھا۔ بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے، وہ سر نفی میں ہلاتا سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اس کا چہرہ صاف کرتا بولا اور سر تکیے پر رکھا تو نظر بھٹکتی ہوئی اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر گئی۔ دلکش، اس نے اس کے گورے ملائم ہاتھوں پر مہندی کا لال گہرا رنگ آتے دیکھا تو دونوں ہاتھوں کی پشت پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، پر ایک چیز مسنگ ہے جانم، وہ سائڈ ٹیبل سے مہندی کی کون جو کہ اب تھوڑی ہی بچی تھی جسے وہ سب سے چھپا کر لائی تھی تاکہ وہ اپنے ہاتھوں پر اپنا پروفیشن دکھا سکے۔ اسے اٹھاتا اس کی ہتھیلی پر کچھ لکھنے لگا۔ پرفیکٹ، وہ ایک نظر اپنی لگائی گئی مہندی کو دیکھتے بولا اور پھر ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھ گئے تاکہ مہندی خراب نہ ہو۔ گڈ نائٹ پرنسس، سی یو ان مارننگ۔ اس نے جھکتے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا اور کان کے قریب اپنے لب کیے سرگوشی کرتا بولا اور نامحسوس انداز میں اپنے لبوں سے اس کی کان کی لو چومتا پیچھے ہوا، پھر ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالتا کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا اور وہ یوں ہی عالم جہاں سے بے خبر سوتی رہی۔
کمرے میں اس وقت پلک جیسا اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب اور کچھ کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی نے کمرے کا خوابناک ماحول بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتی خود کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنکھیں جیسے کھلنے سے انکاری تھیں۔ مشکلوں سے اپنے چکراتے سر کو قابو کرتی اس نے اپنے پہلو میں دراز شخص کو اٹھانا چاہا تاکہ اپنے بخار سے خشک پڑتے حلق کو پانی سے ترش کر سکے۔